میرے اور آپ کے آقا جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر دنیا کی ہر کتابوں کے اندر ہے. ولادت مصطفیٰ سنو ان کی کتابوں کے اندر ہے. کہاں پر پڑھا جا رہا ہے؟ کسی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا ہے. کہاں پر پڑھا جا رہا ہے؟ کسی خانقاہ کے اندر نہیں, کسی دینی درسگاہ کے اندر نہیں. کوئی مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے, کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں پڑھ رہا ہے. کون پڑھ رہا ہے؟ کیا نام ہے؟ ہندو دھرم کے مشائخ پڑھ رہے. کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ وندرا بن کے اندر پڑھا جا رہا ہے, گوکل کے اندر پڑھا جا رہا ہے, متھرا کے اندر پڑھا جا رہا ہے, کاشی کے اندر پڑھا جا رہا ہے, ایودھیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے, اور کیا نام رامیشورم کے اندر پڑھا جا رہا ہے. یعنی کیا نام ہے یہ تیرتھ گاہوں کے اندر کس کی تعریف پڑھی جا رہی؟ جناب مصطفیٰ کی تعریف پڑھی جا رہی, اس کی ولادت پڑھی جا رہی, سرکار دو عالم کی ولادت پڑھی جا رہی, کس کی جیون چرت بیان کی جا رہی, یعنی جگت گرو کی کیا نام جیون چرت بیان کی جا رہی. اس انداز میں سنبل کلجگ میں کلکی اوتار 12ویں چاند سدی ماں بہتار 2 گھڑی دن چڑے نردھارت ہوں گے. اس زمانے میں 7 ساگر میں انصاف پسند راجا کا راج ہوگا. کلکی اوتار کے پار پرشورام 30 ادھیائے قرآن لائیں گے. کلکی اوتار بجلی کی گھوڑے کی سواری کریں گے. کلکی اوتار کے باپ کا نام وشنو ہوگا, ماں کا نام سومتی. اب اس کا الگ الگ ٹرانسلیشن کرنا ہے. مجھے گھبرانے کو تو یہ میں ختم کر دوں, میں نہیں چاہتا ہوں. دوسری پل جل اس لیے کہ صرف ایک روز مجھے تقریر نہیں کرنا, 360 دن مجھے بولنا. اس لیے کہ اگر ایک روز اگر تقریر کرنا ہو تو چلو پوری رات کر دو, چلو سال بھر کا کوٹا پورا ہو جائے, لیکن یہ تو 360 دن کا معاملہ ہے. اور یہ 360 دن کی جو ذمہ داری جو عائد کی گئی ہے میاں, یہ اللہ کے ولیوں نے میرے ذمہ عائد کر دی کہ میاں اگر تم زندگی بھر کے اندر زندگی بھر اگر تم کیا نام ہے مندر کے پجاری رہے تو اب تم ہمارے ہو جاؤ. اگر زندگی بھر تم نے شنکر کی اور وشنو کی تعریف کی ہے تو اب ان کو چھوڑ کر کے ادھر کے جاؤ, ہمارا ذکر تم کرو. تو میاں وہاں سے نکال کر کے صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا, اور جب صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کیا تو نام بھی مستقیم رکھا انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر یہ بتایا گیا کہ سنبل بھی کلجگ میں, یعنی جغرافیہ کے لحاظ سے بھوگول کے انوسار یہ پوری سرشٹی پوری دنیا 7 بھاگوں کے اندر 7 انگوں کے اندر 7 ٹکڑوں کے اندر 7 بڑے آدم کے اندر بٹی ہوئی. جموں دیپ, سار دیپ, جنیوا دیپ, کومیدر دیپ, پشکر دیپ, سلما دیپ, اس طریقے سے یہ 7 دیپ ہیں. لیکن ان 7 دیپوں کے اندر ایک دیپ ہے سلمر دیپ. سنسکرت کے اندر ہی سلمر دیپ, ہندی کے اندر عرب گوار, اردو کے اندر عرب ملک. لیکن عرب ملک بہت بڑا ہے, کہاں تک ہم تلاش کریں گے. لیکن پھر اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سلمل دیپ میں سنبھل نگری ہوگی. سنبھل کے معنی جہاں کی زمین پرترینی اور پتھریلی, جہاں پر اون کثرت سے پیدا ہو, جہاں پر روئی کثرت سے پیدا ہو, جس دیش کو چاروں طرح سے سمندر گھیرے ہو. جب یہ اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے ہمارے مادر وطن میں جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر تلاش کرنے لگے. تلاش کرتے کرتے کیا کہتے ہیں کہ یہ سنبل نگری سنبل مراد آباد کے پاس ہے. لیکن جب اس معنی کو جب ملایا تو کہتے ہیں کہ یہ سنبل نگری یہاں نہیں ہے, بلکہ یہ سنبل نگری مہرو وشکر نماشنم والے شہر, یعنی بیچوں بیچ والی پیروی زمین جس کی بریکٹ کوش میں لکھا ہے شہر مکونہ. یعنی بجائے مکہ کے لکھنے کے انہوں نے لکھا کہ بیچوں بیچ والی پیروی زمین شہر مکونہ یعنی مکہ. لیکن اگر شہر مکہ کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت پاک اگر ہوئی تو اس مکان کا پتہ بھی ملنا چاہیے, اس کا شناخت بھی ملنا چاہیے. تو اب اس کی شناخت اور اس کا پتہ اس انداز کے اندر یہ بتایا گیا ریگولیٹ کے اندر. ریگولیٹ کے
اندر یہ بتایا گیا کہ اشٹا چکرا نوتوارا مہادیواتام تیشپام ایودھیا آدینے پرکے جیوتیا بھوتا، یعنی یہ بتایا گیا کہ جہاں پر ان کی ولادت ہوگی اس مکان کے 8 چکر ہوں گے، 9 دروازے ہوں گے. یعنی خانے کعبہ کے اندر 9 دروازوں سے مطلب کہ باب ابراہیم، باب السلام، باب جبرائیل، باب آدم، باب عباس، یعنی یہ 9 ہے، اور ایک سے دوسرے تک کا فاصلہ 8 کا ہوا. اشٹا چکرا نوتوارا مہادیواتام، یعنی مہادیواتام یہ سنسکرت کا اس کا ہندی بنا ہے. مہادیواتام کا ہندی بن جائے گا پرکاش، اور پرکاش کا اردو بن جائے گا روشنی، اور روشنی کا عربی بنے گا نور. اور لفظ نور کو قرآن حکیم کی روشنی میں آپ دیکھیں تو قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب مبین. تو اس لیے عزیزان گرامی اور میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنبل نبی میں اللہ کے رسول کی ولادت پاک ہوئی، اور سنبل نبی کا پتہ بھی اس کتاب نے ہمیں اور آپ کو بتلا دی. لیکن وہ کون سا زمانہ تھا؟ کلجگ کا زمانے میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی. جناب مصطفیٰ کا نام اس کتاب میں بتایا گیا کلکی اوتار، یعنی ان کا نام کلکی اوتار ہوگا. کلکی اوتار کا ہندی بنائیے، کلکی اوتار کا ہندی بن جائے گا بھوشوانی کرنے والے، اور بھوشوانی کا اردو بنا لیجئے تو پیشین گوئی ہو جائے گا، اور پیشین گوئی کا جو ہے آپ عربی بنا لیجئے تو عربی بن جائے گا، اس کا علم غیب بن جائے گا. اور علم غیب کو قرآن حکیم کی روشنی اگر دیکھے تو قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بدلیل، یعنی اے میرے مصطفیٰ آپ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں. عربی کی 12 تاریخ، ہندی مہینے کا ماہ بیساکھ کا مہینہ، اور شدی مہینے کے لحاظ سے یکم جیٹ کا مہینہ، انگریزی تاریخ 20 اپریل 570 عیسوی. ولادت کا وقت ان کی کتاب میں لکھا 2 بھری دن چڑھے کا وقت، ہماری کتاب میں لکھا صبح 7 کا وقت. تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. یعنی جغرافیہ اور نقشے اور ماپ کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو ہندوستان کے ٹائم ٹیبل سے عرب کے ٹائم ٹیبل کا اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کو 4 گھنٹے کا فرق ملے گا. عرب کے اندر صبح 7 کا وقت ہوا، ہندوستان کے اندر 2 بھری دن چڑھے کا وقت ہوا، انگلینڈ اور یورپ کے اندر 20 اپریل 570 عیسوی. جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے آقا کی یعنی جیون چرتر جو ہے اس کتاب کے اندر، اس انداز کے اندر بیان کی گئی کہ کلکی اوتار کے باپ کا نام وشنو ایش اور ماں کا نام سومتی ہوگا. تو وشنو ایش ہے سنسکرت کا، اس کا آپ ہندی بنائیے تو ہندی اس کا بن جائے گا ایشور کا بھکت، اور ایشور کے بھکت کا اردو بنا لیجئے، اردو اس کا بن جائے گا خدا کا بندہ، اور خدا کے بندے کا عربی بنا لیجئے تو عربی اس کا بن جائے گا عبداللہ. تو عبداللہ نام کس کا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، ماں کا نام سومتی ہوگا. سومتی جو ہے سنسکرت کا ہے، اس کا ہندی بنا لیجئے. سومتی کا ہندی بن جائے گا سومتی کا جو ہے ہندی بن جائے گا شانتی، اور شانتی کا اردو بنے گا امن، اور امن کا عربی بن جائے گا آمینہ. اور آمینہ نام کس کا تھا؟ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ تھا. یعنی کلکی اوتار کے بعد جو ہے پرشورام کی ادھیائے قرآن لائیں گے. یہ پرشورام ہے کون؟ یہ پرشورام کے معنی اس کے اندر 2 ٹکڑے، ایک ہے پرش ہے اور ایک ہے رام ہے. پرش کے معنی ہوتے ہیں روح کے، اور رام کے 139 معنی ہیں. رام کی جس کے آگے پیچھے کوئی شبد نہ ہو. رام کے معنی نرنکار کے ہوتے ہیں، رام کے معنی پاک کے ہوتے ہیں، رام کے معنی خود کے ہوتے ہیں، رام کے معنی ایک کے ہوتے ہیں، رام کے معنی اجنبا کے ہوتے ہیں، رام کے معنی دیالو کے ہوتے ہیں، رام کے معنی کرم کے پالو کے ہوتے ہیں. تو ان معنوں کے اندر سے ایک معنی لیجیے. پرش کے معنی سے روح کو لیجیے اور رام کے معنی سے خود کو لیجیے اور دونوں کو ایک جگہ لکھیے تو کیا بن جائے گا؟ روح القدس بن جائے گا. روح القدس خطاب کس کا تھا؟ سیدنا حضرت جبریل امین کا. اور جبریل امین 30 ادھیائے قرآن لائے، یعنی 30 پارے لائے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے پاس